السلام علیکم جی، میں ڈاکٹر اسلان احمد۔ آج بات کریں گے کہ کیسے جو سکسیسفل پیپل ہیں، جو لوگ دنیا میں کامیاب ترین ہیں، ان کی کون سی عادات ہیں جو جن کی وجہ سے ان کی صحت ٹھیک رہتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ دنیا میں تو اوباما ہو، ٹرمپ ہو، یا پھر کوئی بھی ورلڈ لیڈر ہو، عمران خان ہو، تو وہ سارے لیڈرز جو ہیں وہ 70-80 سال کی عمر میں بالکل صحت مند ہیں اور دنیا پہ جو ہے ابھی بھی حکمرانی کر رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ وہ لیڈر صحت مند رہتے ہیں؟ یا اگر دیکھیں ویلتھی پیپل جو ہیں جیسے بل گیٹس ہے، جیف بیزوس ہے، وہ کیوں اتنے ہیلدی ہیں؟ ابھی تک انہوں نے کون سی عادات جو ہے اپنائی ہیں جن کی وجہ سے وہ ہمیشہ ہیلدی رہتے ہیں؟ سب سے پہلے اگر بات کریں تو پہلی عادت جو سب سے زیادہ ان لوگوں میں پائی جاتی ہے وہ ہے شکر گزاری کی عادت۔ شکر گزاری جو ہے یعنی اپنے جو ملا ہے اس پہ خوش رہنا اور اس پہ شکر کرنا، یا پھر جو برین کے کیمیکلز ہیں ان کو بیلنس کرتا ہے، جو جس کی تلقین ہمیں قرآن مجید میں بار بار کی گئی ہے کہ جو مومن ہے وہ کبھی بھی نا امید نہیں ہو سکتا۔ جو مومن ہوتا ہے وہ نا امید نہیں ہوتا، یعنی وہ گلا شکوہ نہیں کرتا، وہ ہمیشہ شکر گزاری کا جو ہے وہ رویہ اپناتا ہے۔ اس سے آپ کی جو ڈپریشن کے کیمیکلز ہیں وہ بیلنس رہتے ہیں، ڈپریشن کی طرف انسان جو ہے وہ نہیں جاتا۔ ہمارے پاکستان میں لیٹسٹ ابھی اسٹڈی آئی ہے جس میں 1 in 3 پیپل جو ہے وہ ڈپریشن یا انزائٹی کا شکار ہے، یعنی آپ کے ساتھ بیٹھا ہر دوسرا شخص جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہے، اور اس کی وجہ صرف اور صرف ہے ناشکری، شکر گزاری کی عادت نہ ہونا۔ یہ جو ویلتھی پیپل ہیں، یہ جو لیڈرز ہیں، یہ اگر مشکل وقت میں بھی ہوں، ہمیں مشکل لگتا ہے لیکن یہ اس میں سے مثبت پہلو نکالتے ہیں اور اس پہ شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ جو ان کے پاس ہے اس پہ ان کا شکر ادا کرنا بنتا ہے۔ تو یہ شکر کرنا جو ہے یہ آپ کو بہت ہیلدی رکھ سکتا ہے، آپ اس پہ ضرور کام کریں۔ اس کے بعد دوسری جو ان کی بڑی عادت ہوتی ہے، ہمیشہ لیڈرز جو ہے وہ صبح مارننگ میں جلدی اٹھیں گے۔ صبح مسلم جیسے ہمیں اسلام میں ہے کہ فجر کی نماز ادا کریں اور اس کے بعد اپنے کام میں لگ جائیں، ایسے ہی جو یہ لیڈرز ہیں، یہ جو کامیاب لوگ ہیں، یہ سارے صبح جلدی اٹھتے ہیں۔ صبح اٹھ کے اپنے آپ کو مائنڈ فلنس کی پریکٹسز یا پھر ایکسرسائز کی طرف لے کے جاتے ہیں، تاکہ ان کے جو میجک آورز ہیں، جو صبح سورج نکلنے کا ٹائم ہوتا ہے اس کو میجک آور کہتے ہیں، وہ ٹائم جو ہے وہ اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں۔ ان کی زندگی میں بھی 24 گھنٹے ہوتے ہیں، ہماری زندگی میں بھی 24 گھنٹے، لیکن ہم رات کو اپنے گھنٹے یوٹیلائز کرتے ہیں جو کہ بالکل لیس پروڈکٹیو ہوتا ہے۔ اس ٹائم ہماری انرجی جو ہے وہ ٹوٹلی کنزیوم ہو چکی ہوتی ہے، لیکن ہم اس ٹائم جو ہے وہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اتنا فوکس رکھ کے ہم کام کر ہی نہیں پاتے۔ لیکن یہ لوگ صبح کے جو پہلے گھنٹے ہوتے ہیں ان میں کام کرتے ہیں، ان میں دن کی پلاننگ بناتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی کامیابی کا لیول جو ہے وہ ہم سے زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طرح تیسری جو ان کی عادت ہے وہ ہے ہر ٹائم سیکھنے کی عادت، یعنی ان کا جو برین کے 2 حصے ہوتے ہیں، رائٹ اور لیفٹ، وہ ہمیشہ یہ کرتے ہیں کہ اگر وہ رائٹ ہینڈڈ ہیں، رائٹ سائڈ سے زیادہ کام کرتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو چیلنج دیں گے، دوسری سائڈ سے کام کرنے کی کوشش کریں گے۔ یعنی اگر وہ رائٹ ہینڈڈ ہے تو لیفٹ ہینڈ سے لکھنے کی کوشش کرے گا۔ اگر ایک ہی روٹ سے روزانہ کام پہ جاتے ہیں تو وہ دوسرے روٹ پہ جا کے اپلائی کریں گے۔ ڈیلی کوئی نہ کوئی ایسی نئی ایکٹیویٹی کریں گے جس سے ان کا جو دماغ ہے اس کو چیلنج ملے، اس کو کوئی نئی وائرنگ کرنی پڑے، نئی چیزیں جو ہے وہ سیکھنی پڑیں۔ اس سے ان کا دماغ جو ہے وہ فوکس بھی رہتا ہے اور ایکٹیو رہتا ہے، تھنکنگ ان کی جو ہے وہ کلیئر رہتی ہے، وہ ایک پیٹرن پہ نہیں چلتے کہ بس یہ پیٹرن سیٹ ہو گیا ہے، بیٹ کی چال سیٹ ہو گئی ہے تو اس پہ چلتے رہنا ہے۔ وہ اس سے بچتے ہیں، وہ ڈیلی کچھ نئی چیزیں جو سیکھتے ہیں، ان کی ہیلتھ کے اوپر بہت اثر آتا ہے، کیونکہ وہ اس کی وجہ سے ایکٹیو رہ پاتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کا جو برین ہے اس میں جو ڈپریشن کیمیکلز ہیں وہ کنٹرول رہتے ہیں۔ ہر کامیاب بندہ جو ہے وہ صبح اٹھ کے کم سے کم 1 گھنٹے کی ایکسرسائز کر رہا ہے۔ آپ عمران خان کو دیکھ لیں، وہ جیل میں بھی گئے تو انہوں نے ڈیمانڈ کی کہ ان کو ٹریڈ مل چاہیے کہ وہ اپنی ایکسرسائز کر سکیں، وہ اپنی صحت ٹھیک رکھ سکیں۔ اگر صحت ٹھیک رہے گی تو یہ دنیا کے کام، یہ جو لیڈرشپ ہے، یہ سارا کچھ چلتا رہے گا، جیل کے اندر سے بھی چلتا رہے گا۔ تو یہ ورزش کرنے کی عادت جو ہے وہ کامیاب لوگوں میں بہت مقبول ہے۔
اس کے بعد باری آتی ہے متوازن جو ناشتہ ہے اس کی، یعنی جو ناشتہ ہے وہ کیا کرنا ہے. ہمارے ادھر ہمارے پاکستان میں ڈائبٹیز دنیا میں ہم پہلے نمبر پہ آ چکے ہیں. اس کی وجہ ہمارا ناشتہ بھی ہے کہیں نہ کہیں کہ ہم پائے کھانا پسند کرتے ہیں، ہم نان کھانا پسند کرتے ہیں. یا اگر گھر میں کھائیں تو وہ پراٹھا جس پہ آئل ٹپک رہا ہوتا ہے، وہ پراٹھا جو ہے وہ آپ کے لیے جان لیوا ہے، آپ کے لیے ایک آئٹم بام کی طرح آپ کی باڈی کے لیے نقصان دہ ہے کہ وہ ہر روز آپ کو نقصان کرتا ہے. وہ جتنا نقصان کر رہا ہے اس کا اثر آپ کو 10-15 سال بعد کمیٹی کی صورت میں ملتا ہے، اور وہ کمیٹی کبھی شوگر ہوتی ہے، کبھی ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، کبھی بلڈ پریشر ہوتا ہے. تو وہ ہم جو ناشتہ کر رہے ہیں ان کے ناشتے سے بالکل ہی ڈفرینٹ ہوتا ہے. وہ جو ناشتہ کرتے ہیں تو انہوں نے ایکٹیویٹی کی ہوتی ہے، دوسرا وہ اپنی پروٹین بیلنس جو ہے اس کو کرتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ جو ریکمینڈڈ ناشتہ ہوتا ہے ان کا، اور جو کا استعمال کرتے ہیں، اس کا دلیا استعمال کر لیں، اس کی روٹی استعمال کر لیں، یا پھر سیڈز جو ہیں آج کل فیمس ہیں کہ پمکن سیڈز یا سیڈز یا اوٹس وغیرہ، ان کا استعمال کر دیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو نیچرل ہیں، جن میں جو کاربوہائیڈریٹ ہیں ان میں کم ہوتے ہیں، پروٹین کنٹینٹ زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ آپ کی باڈی کو یہ چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں. ہم یہ ساری پوری نہیں کرتے، ہم سمپل ایک ہی چیز پہ ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کاربس کھاتے جائیں اور آپ آگے جسم میں انرجی بنے گی اس کو یوٹیلائز کریں، اور جو ایکسٹرا ہوگی وہ آپ کو اوبیسٹی کی طرف لے کے جائے گی، انسولین ریزسٹنس کی طرف لے کے جائے گی، ڈائبٹیز کی طرف لے کے جائے گی. تو 10-15 سال میں ہم ڈائبٹیز کا، ہم بیماریوں کے شکار ہو جاتے ہیں، اور وہ اپنی ایج سے بھی 20 سال پیچھے کے نظر آتے ہیں. ابھی ان دنوں جو ہے وہ ایک انڈین فیمس بالی ووڈ ایکٹر ہیں، ان کی 60th برتھ ڈے ہے، لیکن وہ دیکھنے میں 30 کے یا 40 کے لگتے ہیں. تو وہ ساری یہ عادات ہیں جو ان کے اکثر انٹرویوز بھی ایسے لوگوں کے موجود ہوتے ہیں. ان عادات کی وجہ سے جو ہے وہ اپنے آپ کو اپنی عمر سے کم دکھاتے بھی ہیں، اور اپنی عمر سے کم جو ہے وہ لوگوں کی طرح ایکٹیو بھی رہتے ہیں. اس کے بعد اگلی عادت کی بات کریں تو مائنڈ فلنس کی جو عادت ہے وہ بڑی کامن پائی جاتی ہے ان لوگوں میں، اسپیشلی جو مونکس ہیں ان میں، یا جو لیڈرز ہیں ان میں، کہ صبح کے ٹائم پہ اٹھ کے میڈیٹیشن کرنا، اپنے آپ کو ایک پرسکون بغیر شور والی جگہ پہ لے کے جانا، اور ادھر جا کے کچھ ٹائم اپنے ساتھ گزارنا، ایسا کہ آپ کو اپنی سانسیں تک محسوس ہوں، آپ کو اپنا فوکس جو ہے وہ بڑھانے کا موقع ملے. میڈیٹیشن کی جو ٹیکنیک ہے اس کو ضرور سرچ کریں. یہ بیسکلی جو اسلام ہے اس کی ایک گائیڈ لائنس کے مطابق ہے کہ اسلام میں جب نماز کا درس دیا جاتا ہے تو وہ نماز اتنی مائنڈ فل ہونی چاہیے، اتنی فوکس ہونی چاہیے کہ آپ جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو لگے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں. آپ کو کوئی ارد گرد کا فیل نہ ہو جیسے صحابہ کو ہوتا تھا کہ سائڈوں میں کئی دفعہ جنگ چل رہی ہے لیکن وہ نماز ایسے پڑھتے تھے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ کیا سائڈوں پہ چل رہا ہے یا کیا ہو رہا ہے. تو وہ جو مائنڈ فلنس ہے وہ آپ کے دن کو بہت بہتر کرتی ہے، آپ کے فوکس کو بڑھاتی ہے، اور آپ کی پروڈکٹیوٹی کو انکریز کرتی ہے. اس سے آگے کی بات کریں جو کہ بہت ضروری ہے کہ فیملی کنیکشنز جو ہیں، ان کے جو فیملی ریلیشنز ہوتے ہیں ان کے وہ بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں. وہ اپنی بیگمات کے ساتھ بھی ہیلپ کرتے ہیں، گھر کے کام بھی کرواتے ہیں. اس کے علاوہ اگر دیکھیں تو وہ اپنے بچوں کو خود چھوڑ رہے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں. انہوں نے ایک اسکیڈول رکھا ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کو کتنا ٹائم دینا ہے، ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا ہے، ان کو بھی سکھانا ہے، اور ان کے ساتھ جو ان کا ٹائم ہے اس سے ریلیکسیشن جو باڈی کو ملتی ہے، جو باڈی کو سکون ملتا ہے، جو باڈی کو فوکس ملتا ہے، انرجی ملتی ہے، وہ بڑی ضروری ہے. فیملی کنیکشنز جو ہیں وہ ان کے بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں، عام لوگوں کی طرح نہیں کہ عام لوگ محنت زیادہ کرتے ہیں لیکن جب گھر میں آتے ہیں تو بس وہ کیونکہ تھک چکے ہوتے ہیں اور وہ اپنا کام کا جو برڈن ہے وہ بھی فیملی پہ ڈال دیتے ہیں، اور فیملی جو ہے وہ زیادہ مجبور ہو جاتی ہے. اس سے الٹا ان کی ڈپریشن جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے. آخری عادت جو کہ اکثر ملینئر کہتے ہیں کہ اس عادت کی وجہ سے وہ ویلدی بنے اور اس عادت کی وجہ سے وہ ہیلتھی بھی ہوتے ہیں، وہ بک ریڈنگ کی عادت ہے. کیونکہ بک ریڈنگ جو ہے وہ انسان کو فوکس رہنے میں، انسان کو آئیڈیاز دینے میں، انسان کو سکھانے میں ہیلپ کرتی ہے. ایوریج ہر بلینئر جو ہے وہ ویک میں ایک بک ضرور ختم کرتا ہے.
یعنی وہ ہر سال 50 سے زیادہ بکس جو ہے وہ ریڈ کرتے ہیں۔ یہ عادت صبح صبح جب اٹھ کے ہم موبائل دیکھتے ہیں کہ موبائل صبح اٹھنے کے ساتھ ہی موبائل دیکھتے ہیں، جس سے ڈوپامین لیول ہمارا زیادہ ہوتا ہے اور ہماری انرجی جو ہے وہ ایک دم سے ہائی ہو جاتی ہے، ہم خوش ہو جاتے ہیں۔ لیکن دن کو جب کام پہ جاتے ہیں تو ڈوپامین لیول جیسے ہی ڈکریز کرتا ہے تو ہمیں اپنا کام پسند نہیں آتا، ہم اپنے کام سے کتا جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا فوکس جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ جو یہ لوگ ہیں یہ صبح اٹھ کے ایک تو میڈیٹیشن کریں گے، اپنے فوکس کو بڑھائیں گے، پھر بک ریڈنگ کریں گے، بک ریڈنگ کے بعد جو ہے وہ کام کی طرف جائیں گے، تو ان کی ساری سارا جو دن کا سٹارٹ ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر ان کا سارا دن بڑا بیلنس رہتا ہے، خوش رہتا ہے، اور یہ جیسے ہی خوش رہتا ہے بندہ تو وہ آپ کو لمبی زندگی بھی دیتا ہے اور آپ کی صحت کو بھی مینٹین کرتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جو دنیا میں اسٹاک مارکیٹ ایکسپرٹ ہے، گرو کے نام سے جانتی ہے وارن بفیٹ، وہ کچھ چیزیں ایسی کرتا ہے کہ وہ اگر ہم دیکھیں تو ہم کہتے ہیں کہ انہیلدی چیزیں، جیسے وہ ڈیلی برگر ضرور کھاتا ہے، اس کی جو خوراک ہے اس میں برگر اور کوک وغیرہ ضرور شامل ہوتی ہے، لیکن اس کا کہنا ہے کہ میں جو بھی چیز کھاتا ہوں میں خوش ہو کے کھاتا ہوں، میں کبھی بھی اپنے آپ کو ڈپریس نہیں کرتا، ٹینشن کی طرف نہیں لے کے جاتا۔ تو آج وہ 94 ایئرس کی ایج میں بھی بالکل ہیلدی ہے اور دنیا میں سب سے بڑا گرو اسٹاک مارکیٹ کا مانا جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، بلینئرز جو ہیں، یہ کامیاب لوگ ہیں، جو لیڈرز ہیں، یہ سارے انہی چیزوں کو فالو کرتے ہیں، انہی چیزوں سے سیکھتے ہیں، انہی چیزوں کے ساتھ اپنا فوکس بڑھاتے ہیں۔ جو کہ کام آدمی نہیں کر رہا ہوتا، یہی چیزیں ان کو کامیاب کرواتی ہیں، ہیلدی کرواتی ہیں، اور ان کی جو لائف ہے وہ دوسروں کے لیے مثال بن جاتی ہے۔ تو ان چیزوں کو آپ بھی کاپی کریں، آپ کمنٹ کر کے ہمیں بتائیے گا کہ یہ چیزیں کیا آپ کر رہے ہیں، اور اگر کر رہے ہیں تو کون سی عادت پہ کیسے عمل کرتے ہیں، کیونکہ یہ عادتوں پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ آپ کیسے اس کو اپنی پریکٹس میں لے کے آئے ہیں ہمیں بھی بتائیے، اور جو باقی ویڈیوز دیکھنے والے ہیں ان کو بھی پتہ چلے کہ یہ کیسے اس پہ کام کیا جا سکتا ہے۔